پاک فوج کے 4 جوان وطن پر قربان، سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشنز، 15 خارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے میں لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ اور سپاہی ہمت خان نے جام شہادت نوش کیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہداء کو خراج عقیدت، کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل ناصر منیر کا کہنا ہے کہ پاک فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا۔ جدید زراعت میں صوبہ پنجاب اور یہاں کے کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے آرمی چیف کا خطاب، مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ منصوبہ چولستان اور پنجاب کے کسانوں کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہے۔ جدید زرعی انقلاب کی بنیاد رکھتی کسان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ مریم نواز نے شہداء کے بچوں اور غازیوں میں زمین کی الاٹمنٹ کے لیٹرز تقسیم کیے۔ پاکستان اور چین قریبی دوست اور ہمسائے ہیں، تمام حالات میں دوست رہیں گے۔ ایک دوسرے کے پڑوسی ہونے کے ناطے جانتے ہیں چین دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، وہ تاریخ میں کبھی قابض ملک نہیں رہا، چین کی ترقی سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے۔ صدر آصف زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا چین کا عروج مثبت پیش رفت ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ چین کے ساتھ روابط اور مواصلات مزید بہتر اور پائیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت سمیت مختلف شعبوں میں چین پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے سیاسی فلسفے اور طرز حکمرانی کا معترف ہوں۔ فواد چودھری نے بیرسٹر شعیب شاہین کو تھپڑ دے مارا۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر جھگڑا ہوا، جیل عملے نے بیچ بچاؤ کرایا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بانی کا نام لے کر مجھے بھگوڑا کہا گیا، صلح کے بعد معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ شعیب شاہین صلح کی تردید کرتے ہوئے بولے، فواد چودھری کو اس کی حرکت سے بڑھ کر جواب دیا ہے، مجھ پر پلاننگ کر کے حملہ کیا گیا۔ بانی نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ واقعے کی گواہ نادیہ خٹک کا کہنا ہے کہ فواد کے مارنے پر شعیب شاہین زمین پر گر پڑے، خوش قسمتی سے انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے بانی تحریک انصاف سنجیدہ ہیں تو وزیر اعظم کو خط لکھیں، سیاسی معاملات کا مرکزی ڈاک خانہ وزیر اعظم آفس ہوتا ہے، یہ بار بار خط لکھ کر فوج کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ نارووال میں تقریب سے خطاب میں کہا، فوج کے ترجمان کہہ چکے انہیں دوبارہ سیاسی تجربے میں شامل نہیں ہونا۔ انہوں نے قومی خزانے پر 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے، اس چوری کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ کراچی میں مصطفیٰ قاتل کیس کے ملزم شہراز نے اعتراف جرم کر لیا۔ مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی انسداد دہشت گردی، عدالت میں ہلڑ بازی، جج کے چیمبر میں گھسنے کی کوشش، پولیس نے پیچھے دھکیل دیا۔ ارمغان کے گھر سے حاصل کیے گئے خون کے نمونے مصطفیٰ کی والدہ سے میچ کر گئے۔ مقتول کی والدہ نے بیٹے کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ناقص تفتیش پر درخشاں تھانے کے SHO سمیت 3 افسر معطل۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کے مطابق 11 فروری کو ہب پولیس نے ایک جلی ہوئی لاش دفنانے کے لیے رابطہ کیا، جسے لاوارث قرار دے کر امانتاً دفن کر دیا تھا۔ سندھ حکومت نے کچرے سے بجلی بنانے کا پہلا منصوبہ شروع کر دیا۔ سکھر میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ کا خطاب، کہا کراچی میں 15,000 ٹن کچرا اکٹھا کر رہے ہیں، 50 میگا واٹ بجلی بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی ہے کہ مہنگی بجلی کا بوجھ غریبوں پر نہیں ڈالنا، مستحق خاندانوں کو 2 لاکھ سولر ہوم سسٹم تقسیم کر رہے ہیں۔ تھرپارکر ضلع کے اسکولوں کو سولرائز کیا، دیگر سرکاری عمارتوں پر بھی سولرائزیشن کا کام چل رہا ہے۔ تھر میں منصوبے دے کر پاکستان کو بدل دیا ہے۔ عالمی بینک سے بات کر کے 3 حصوں میں پروگرام شروع کیا، 45 سرکاری عمارتوں کو سولر سسٹم پر لائے۔ IMF کا تجزیاتی مشن پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس چلا گیا۔ ذرائع کے مطابق 6 سے 14 فروری تک کے دورے میں وفد نے انتظامی امور میں شفافیت کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا۔
IMF کے وفد کو عدالتی اصلاحات اور کیسز کی سماعت کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ وفد کو پراپرٹی ٹیکس اور لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن پر بھی بریف کیا۔ IMF ماہرین کو سول سرونٹ ایکٹ میں ترامیم سے بھی آگاہ کیا گیا۔ IMF کے مزید 2 وفود جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مجموعی طور پر $2.5 ارب کے قرض کے لیے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا آئندہ ہفتے کا روسٹر کاز لسٹ جاری، نئے ججز بھی 9 بینچز میں شامل۔ بینچ نمبر 1 چیف جسٹس شاہی آفریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی، بینچ نمبر 3 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شامل۔ بینچ 4 جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عامر فاروق، بینچ 5 جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس ملک شہزاد پر مشتمل ہوگا۔ بینچ نمبر 6 میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شکیل احمد، بینچ نمبر 7 میں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل ہوں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ نمبر 8، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ نمبر 9 کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کیسز کی سماعت کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، حالیہ دورہ امریکہ میں اراکین کانگریس سے ملاقاتیں مثبت رہیں۔ ملاقاتوں میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہاراں پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک کے لیے چینی کی فی کلو قیمت 130 روپے مقرر کر دی۔ ہر ضلع میں میونسپل کمیٹی کی سطح پر چینی کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس میں فیصلہ۔ جاری اعلامیے کے مطابق ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو گرام چینی ملے گی۔ رانا تنویر حسین بولے، رمضان المبارک کے آغاز سے 3 دن قبل چینی کے سٹالز لگائے جائیں گے جو 27 رمضان تک جاری رہیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں صرف 4 روز باقی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی پہلی افتتاحی تقریب کل لاہور میں ہوگی۔ شاہی کلا میں ہونے والی تقریب میں لیجنڈ کرکٹرز، ICC اور PCB کے اہم عہدیدار شرکت کریں گے۔ عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشیل ترانہ گائیں گے۔ کل کراچی میں افغانستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان وارم اپ میچ کھیلا جائے گا۔ کراچی پہنچنے پر افغان ٹیم کا شاندار استقبال، سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔ سندھ میں انفٹ گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا۔ پیر سے غیر رجسٹرڈ گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آ سکیں گی۔ رجسٹرڈ گاڑی ہی شو روم سے باہر نکلے گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی فوری ضبطگی ہوگی۔ کم عمر ڈرائیور گاڑی چلاتے پکڑا گیا تو گرفتار ہوگا۔ اسلحے کی نمائش پر سختی سے پابندی ہے۔ شرجیل میمن کے مطابق کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ پیر کو سندھ یونیورسٹی بل کی دوبارہ منظوری لی جائے گی۔ گورنر سندھ نے اعتراض لگا کر بل واپس کر دیا تھا۔ صوبائی وزراء سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے تیزی رہی۔ 1762 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 1,12,085 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ 2 ارب 62 کروڑ حصص کے لین دین میں سرمایہ کاروں نے 200 ارب روپے منافع کمایا۔ 136 ارب روپے کا کاروبار ہوا۔ رواں ہفتے سونا 2,500 روپے مہنگا ہوا۔ قیمت 3,01,500 روپے رہی۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 16 پیسے مہنگا 279 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 27 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 6 پیسے پہ فروخت ہوا۔ سندھ میں گرمی کی انٹری، کراچی میں پارہ 32 اور حیدرآباد میں 35 ڈگری پر جا پہنچا۔ پنجاب میں بھی درجہ حرارت مسلسل بڑھنے لگا۔ لاہور، لالیاں، چک جھمرہ میں ہلکی بارش ہوئی۔
ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری، سردوں میں ٹمپریچر -3 اور گلگت میں -2 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 3، پشاور 7، اسلام آباد اور مظفر آباد میں 5 ڈگری رہا۔ اسلام آباد میں نیزہ بازی کا میدان سج گیا، 400 سے زائد گھڑ سواروں کی مہارت کی دھاک بٹھائی۔ سنو پنجاب کی ٹیم سے حمزہ عامر نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حمزہ عامر بلو ورلڈ سٹی کی سنو پنجاب ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حمزہ عامر کا کہنا ہے گھڑ سواری اور نیزہ بازی شاندار کھیل ہے، بلو ورلڈ سٹی میں بھی نیزہ بازی کے مقابلے کرائیں گے۔ چولستان جیپ ریلی میں سٹاک کیٹیگری ریسز کے غیر حتمی نتائج۔ سٹاک کیٹیگری میں خالد حمید پہلے، مسعود ہوت دوسرے، آصف امام تیسرے نمبر پر۔ خواتین کیٹیگری میں لالین اخونزادہ پہلے، زنیرہ محمود دوسرے نمبر پر۔ سٹاک کیٹیگری کا حتمی نتیجہ آج رات جاری کیا جائے گا۔ اور قادر الکلام شاعر مرزا غالب کی آج بھی اردو شاعری پر غالب، 156 سال بعد بھی غالب کا کلام تر و تازہ۔ غالب کے آفاقی موضوعات نے اردو شاعری کی جہد تبدیل کر دی۔